اپنے بچوں کے رزق کی فکر ضرور کریں، مگر کسی اور کے بچے کے منہ کا نوالا چھین کر نہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی خوشیاں قربان کر کے اولاد کی زندگی سنوارتی ہے۔ اس کی دعا قسمت بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ وہ گفتگو جو ہمارے اندر بغیر کسی جواب کے چلتی رہتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں کے جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا پتہ نہیں، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جو شخص دوسروں کو عزت دینا جانتا ہے، اللہ اسے وہاں بھی عزت عطا کرتا ہے جہاں اس کا نام تک نہیں پہنچتا۔ دل ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی، مگر اس کا درد پوری زندگی سنائی دیتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو یہ بھی مانگو کہ اللہ ان چیزوں سے تمہارا امتحان نہ لے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا تو بس سکون سے جئیں۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن سچی نیت کا صلہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ماں باپ وہ عظیم ہستی ہیں جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھنا۔ جہاں سے شروع کیا وہیں آ گئے، بیٹے بہوؤں کے ہو گئے اور بیٹیاں داماد لے گئے۔ شادی کی تھی تب بھی ہم دو ہی تھے اور آج پھر ہم دو ہی ہیں۔ اچھے انسان خوشگوار موسم کی طرح ہوتے ہیں، کم آتے ہیں مگر یاد رہ جاتے ہیں۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ اس دنیا میں مفت صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، باقی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ، کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ، سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا بدترین بوسہ مردہ ماتھے پر معافی کا بوسہ ہے۔ بادشاہوں والی عزت دیا کریں اپنے والد صاحب کو، سنا ہے ان کے جیتے جی کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ کچھ جذبے وقت پر نہ ملیں تو دل سے اتر جاتے ہیں، کیونکہ مرہم اگر زخم بھرنے کے بعد ملے تو صرف رسم رہ جاتی ہے، سکون نہیں۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت بھی اسے قدر و مقام دیتا ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹا سکتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتے ہیں۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جس محفل میں آپ کی باتوں کی کوئی عزت نہ ہو، اس محفل میں آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ واسطہ پڑے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، فرق اتنا ہے کہ تراشنے والے کو خوبیاں جبکہ خریدنے والے کو خامی نظر آتی ہیں۔ لفظ کبھی ختم نہیں ہوتے، بولنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے
جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ شروع دن سے جو راستے پسند نہ تھے مجھے، وہاں سے روز گزارا ہے زندگی نے مجھے۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔